سکتے۔ کائنات کو میرے اللہ نے تخلیق کیا اور کائنات کے اتنے خوبصورت نظام کو میرا اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اسی کے حکم سے موت آتی ہے، اسی کے حکم سے زندگی ملتی ہے، اسی کے حکم سے عزت ملتی ہے، اسی کے حکم سے ذلت ملتی ہے، اسی کے حکم سے تندرستی اور بیماری ملتی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ کائنات پر حکومت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ تو اس پر جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار کے اندر سجدہ نہیں کرتے، اس وقت نمرود بڑا پریشان ہوتا ہے اور ناراضگی کی حالت میں اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ جو ہے ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے۔ چنانچہ 70,000 فوجی 40 دن تک ایندھن اکٹھا کرتے رہے، لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ بہت بڑی چیخا جو ہے تیار ہو گئی، ہر طرف سے کئی میلوں تک جو ہے ایندھن پڑا ہوا ہے، لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو اوپر سے جو کئی میلوں تک اوپر سے جو پرندہ گزرتا، آگ کی تبش سے اسی کے اندر گر کر ہلاک ہو جاتا۔ اتنی بڑی نمرود نے آگ اور چیخا جلائی، اور جلانے کے بعد اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو سزا کے طور پر آگ کے اندر ڈالنا چاہا، آگ کے اندر ڈالنا چاہا کہ آگ کے اندر جو ہے جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس نے دنیا کے عظیم بادشاہ نمرود کی نافرمانی کی ہے، نمرود کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے۔ اب جب آگ کے اندر ڈالنے کا وقت آیا تو اس کو آگ کے اندر ڈالنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ شیطان نے بتایا کہ ایک گلیل نما آلہ بنایا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک گلیل نما آلے کے ساتھ بہت سارے آدمیوں کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر چیخا کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ لیکن جب آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگ بھی میری بنائی ہوئی ہے، آگ بھی میرے حکم سے ہی جلاتی ہے، آگ بھی میرے حکم سے ہی کام کرتی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ جب اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر جاتے ہیں تو آگ گلزار بن جاتی ہے، سلامتی والی بن جاتی ہے، ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ اور جہاں میرے اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، دنیا کے بادشاہوں پر یقین نہ کرو، دنیا کے مال و اسباب پر یقین نہ کرو، دنیا کے عہدوں پر یقین نہ کرو، دنیا کی تجارت، دکانداری، بادشاہت، وزارت اور دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر یقین نہ کرو، صرف یقین اللہ کی ذات پر رکھو۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، عزت ذلت اس کے پاس ہے، عظمتیں اس کے پاس ہے اور ناکامیاں اس کے پاس ہے۔ اس لیے دنیا کے بادشاہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ جس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بچپن کے اندر ان کی پیدائش کے اندر رکاوٹ بنا، جب پیدا ہوئے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دو، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو بچا کر دکھا دیا، اور بچانے کے بعد جب آگ کے اندر ڈالا، آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن جلاتی اس وقت ہے جب اس کے اندر اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ ہم ادویات بیماریوں کے لیے کھاتے ہیں، دوائی اس وقت کام کرتی ہے جس وقت اس کے اندر اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری اس وقت کاٹتی ہے جس وقت اس کے اندر اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ چھری کاٹ سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے،
اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو موت آ سکتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو زندگی مل سکتی ہے، نہ کسی کو بیماری آ سکتی ہے، نہ کسی پر آزمائش آ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ میرا اللہ مختلف انداز میں دنیا کے اندر انسان کو آزماتا ہے، کبھی جو ہے مال و دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی تنگی دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے، کبھی جو ہے تنہائی دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماریاں دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی اور غمی دے کر آزماتا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے، اور جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ مشکل وقت آیا، مصیبت آئی، اور زبان حال سے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ دکھ اور صدمہ صرف میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر میں صبر کرتا ہوں، اور میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو صبر کرتا ہے، مشکل کے وقت صبر کرتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، بیماری کے وقت صبر کرتا ہے، نقصان پر صبر کرتا ہے، میرے اللہ نے اس کے لیے عظیم الشان جنت بنائی ہے۔ وہ دنیا سے آنکھیں بند کر کے جائے گا، دنیا کے اندر مشکل پر صبر کرنے والا اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے والا، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوں گی، میرا اللہ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ روزے کا بدلہ ہے، نماز کا بدلہ ہے، ہر چیز کا میرے اللہ نے بدلہ رکھا ہے۔ لیکن جو مشکل پر، جو مصیبت پر، جو پریشانی پر، جو بیماری پر، جو کسی کے فوت ہونے پر، جو اولاد کے جانے پر، ماں باپ کے جانے پر صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس میں اللہ کا حکم سمجھتا ہے، میرا اللہ نے اس کے لیے عظیم الشان جنت بنائی ہے۔ جو ہی وہ دنیا سے جائے گا، میرا اللہ اس کو جنت کے بالا خانوں کے اندر عظیم الشان مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، میرے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی بادشاہت سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی موت کا وقت ہوتا ہے، اس پر 10 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، شاید ہو سکتا ہے مرنے والے کے عزیز و اقارب میں سے ہو، شاید باپ بھی ہو اور اس کا کو بیٹا ہو، وہ اپنے مریض کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بچے گا تب ہی جب اوپر سے حکم آئے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو وہ بچ جائے گا، اگر اللہ کی طرف سے اس کے موت کا وقت آ گیا، پوری دنیا کی طاقتیں کسی کو بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا والوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، جو میرا اللہ کا جس کے اندر ارادہ اور حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے آگ کے اندر ڈالا گیا، بہت بڑا امتحان تھا، اس امتحان کے اندر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں تفصیلی، آگے جو ہے یہ آگے حج کے دن ہے، اور حج کے دنوں کے اندر ذی الحجہ کا آگے مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کی 8، 9، 10 تاریخ کو مسلمان بیت اللہ کے اندر ارکان حج ادا کرتے ہیں، اور ارکان حج جو ادا کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کیا، اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے، انسان حج کرتا ہے، حج کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے، آج ہی سے، ابھی سے ارادہ کریں، کوشش کریں، اس کے انتظامات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جو قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے مسلمان بندے کو ایک ایک بال پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہم قربانی کے جانور کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، قربانی کرنے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہ قربانی کے جو جانور دنیا کے اندر ہم
جو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانی کے جانوروں کو براق سواریاں بنا دے گا، اور امت کے گناہ گار لوگ، امت کے لوگ ان براق سواریوں پر سوار ہوں گے، اور پل صراط سے یہ جو ہے پل صراط کو یہ براق سواریاں عبور کریں گی، اور اس انداز میں ان پر سوار ہو کر امت کے لوگ جنت کی طرف داخل ہوں گے۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمت والا، ان کے دن اور رات جو ہے بڑی عظمت والے، اور ذی الحجہ کے جو ایام آ رہے ہیں، ذی الحجہ کا جو عشرہ آ رہا ہے، اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے دن اور رات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چند دن کی زندگی اتباع سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ